نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے پھرتے یہ چھوٹی سورت دل میں پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوگا، نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ محترم ناظرین، جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی سورت اپنے دل میں پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں برکت ہی برکت ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو، آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی آیا، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی نہ کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبح یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شور ہے وہ دیہڑی لگاتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے اور کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی کچھ پیسے آ جاتے ہیں اور کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، تنگ دستی ہے، فاقے ہے، غربت ہے، لاچاری ہے۔ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اتنی پریشانیوں میں ہیں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیوں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا فرما، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک، تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں آمین لازمی کہیے گا، دعا مومن کا اتحار ہے، نفرت کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلے اس کو استعمال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ کلمات کہا کرتے تھے،
یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، ہر اس شخص کی محبت مرحمت فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ یا اللہ مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت طاقت بنا، اور جس پسندیدہ چیز کو مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کہ ان سے فارغ البال بے فکر بنا دے۔ مسلمانوں کو سلام کرنے کی عادت بنائیے، سلام عام کرنے سے محبت بھی عام ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، حسب موقع حسب حیثیت کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے مسلمان بھائی کو پیش کر دیا کیجیے۔ تحفے لینا دینا محبتوں کو پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کسی نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے آج ہی اس سے معافی حاصل کر لے، جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک ساتھ رہنے والوں میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھیے۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی میں نہ کسی نے سدا رہنا ہے، نہ ہی کوئی چیز باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں نے ختم ہو جانا ہے۔ دولت بھی ختم ہو جائے گی، پیسہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ ہمارے نیک اعمال باقی رہیں گے، ہمارا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک باقی رہے گا، ہماری نیکی باقی رہے گی۔ ہم نے جسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے گا، وہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ آج بھی دنیا میں اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ کو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے تو اچھائی کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو لوگوں کی مدد کریں، آپ کے پاس پیسہ نہیں تو اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، غریب لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ ہر کسی کی عزت و احترام کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ کسی کا احترام نہیں کریں گے، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہوگی، بغض ہوگا، تو آپ کی کوئی بھی عزت نہیں کرے گا، لوگ بھی آپ کو برا کہیں گے۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ گزار کے چلے جائیں، پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات مرنے کے بعد کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں یہ تو عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی، ایک نہ ایک دن ان سب چیزوں نے ختم ہونا ہی ہے۔ لیکن آخرت کی جو چیزیں ہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ زندگی ختم ہوگی، نہ جوانی ختم ہوگی، نہ جو نعمتیں ملیں گی ان میں کوئی کمی ہوگی، بلکہ اضافہ ہوتا رہے گا، اضافہ ہوتا رہے گا۔ محترم دوستو، یہ دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور رزق کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کے حکموں کو مانیں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو رزق کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رزق کا انتظام بندے کا میرے ذمہ ہے، میں نے اس کو رزق دینا ہے، جس کو پیدا میں نے کیا ہے اس کو رزق بھی میں نے پہنچانا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کی ذات نے خود لیا ہوا ہے، اس لیے رزق کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب رزق کی تنگی آتی ہے، جب کمی آتی ہے،
جب تنگ دستی آتی ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب مصیبتیں اور دکھ ہمیں گھیر لیتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی بھول ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ رزق دینے والی ذات اگر ناراض ہو جائے تو پھر رزق کہاں سے ملے گا؟ رحمت دینے والی ذات اگر ناراض ہو جائے تو پھر رحمتیں کہاں سے اتریں گی؟ برکتیں دینے والی ذات اگر ناراض ہو جائے تو برکتیں کیسے آئیں گی؟ امن اور سلامتی دینے والی ذات اگر ناراض ہو جائے تو پھر امن اور سلامتی کیسے آ جائے گی؟ اس لیے ہماری پریشانی کا ایک ہی واحد حل ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ کو منا لیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب ہم سچی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، تو جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، شہرت کے خزانے جس کائنات کے مالک کے پاس ہیں، تو پھر جب وہ راضی ہو جائے گا تو وہ اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا، رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، ہمارے کام میں بھی برکت ہوگی، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، مصیبتوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، دکھوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں گے جب ہم اللہ کے ساتھ صلح کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، جب ہم اس کامل یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے، سب کو رزق اللہ رب العزت کی ذات نے پہنچایا، اور قیامت تک جتنے بھی دنیا میں لوگ آئیں گے سب کو اللہ رب العزت کی ذات رزق دیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت کے خزانے ویسے ہی ویسے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے لینا ہے، اللہ رب العزت سے خزانے لوٹنے ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں، تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے، جب تک اللہ مان نہیں جانتے، جب تک آپ اللہ رب العزت کی ذات کو منا نہیں لیتے، تب تک اللہ رب العزت کی ذات نہ رزق دیں گے، نہ دولت دیں گے، نہ عزت دیں گے، نہ شہرت دیں گے، نہ کامیابی ملے گی۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نوکری کی تلاش میں، ایک دفتر سے دوسرے دفتر، دوسرے سے تیسرے دفتر، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں یا 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں۔ مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے اور رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ جب غیب کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، جب دینے والا اللہ ہے، تو پھر ہم در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کے در پہ تو آؤ، اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ رب العزت کی ذات دینے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العزت کی ذات نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اب مصیبت یہ ہے، ہماری پریشانی یہ ہے، ہمارا دکھ اور درد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اللہ کے در پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج دیکھو مسجدیں ویران پڑی ہیں اور بازار آباد ہیں، مسجدوں میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، اور ہر کوئی یہ رونا روتا ہے کہ ہمارے رزق میں کمی ہو چکی ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں اس سے گزارا نہیں ہوتا، پیسے کم پڑ جاتے ہیں اور مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہماری تمام پریشانیوں کا واحد حل ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے، جب تک اللہ کو منا نہیں لیں گے، تب تک ہمارے گھروں میں نہ رحمتیں آئیں گی، نہ برکتیں آئیں گی، نہ دکھوں سے چھٹکارا ملے گا، نہ مصیبتوں سے جان چھوٹے گی۔ بس اسی کشمکش میں زندگی گزرتی جا رہی ہے اور گزرتی جائے گی، لیکن جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا
کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے، نہ دنیا کوئی کمی رہے گی، اور پھر آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بلندیاں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی نعمتیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ اللہ رب العزت کی ذات خود وعدہ فرماتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور جن کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہمیں اپنے نبی کی باتوں پر بھی یقین نہیں۔ ہم عاشق رسول کہتے ہیں، ہم خود کو مانتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم بڑا سر اٹھا کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا وقت ہوتا ہے، ان کی بات کو ہم مانتے نہیں ہیں، ان کے طریقے کو ہم مانتے نہیں ہیں، ان کی صورت ہمیں ان کے چہرے کے جیسا ہم چہرہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین دیکھنا ہے تو ابو جہل کو دیکھو کہ جس کو اللہ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو میرے ہاتھوں ہی مارا جائے گا، اس کو اتنا یقین آ گیا، اتنا یقین آ گیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اب مارا جاؤں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا، اب میں انہی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ ایک لڑائی میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا، ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنجر مارا، ایک ذرا سی خراش آ گئی، اور پھر اس خراش کی وجہ سے وہ تڑپتا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ تجھے ذرا سی خراش آئی ہے اور تو اتنا درد محسوس کر رہا ہے، تو اتنا درد محسوس کر رہا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ تجھے کیا خبر، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ اس درد، اس زخم کی وجہ سے مجھے جتنی درد ہو رہی ہے تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھ سکتے، یہ اتنی درد ہے کہ اگر یہ میری تکلیف سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو یہ سارے درد کی وجہ سے مر جائیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ اسی زخم کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کو اتنا کافر کو یقین تھا، مشرکوں کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ آج میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہی ملتا ہے کہ رزق کی تنگی اللہ رب العزت کی ذات ختم کر دیتے ہیں۔ آج جس کے لیے مارے میں بھی پھر رہا ہوں، آپ بھی پھر رہے ہیں، در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، دن کو بھی کام کرتے ہیں، رات کو بھی کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن پھر صبح کام کے لیے تیار ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں۔ تو اس لیے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی ذات پہ در پہ آ جاؤ، اللہ کو منا لو، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جو ایک انعام یہ ملے گا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پہلا انعام یہ دیں گے کہ اس کی رزق کی تنگی کو ختم فرما دیں گے، اور مرنے کے بعد 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام، جس کسی نے بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد فوراً اس نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جا کر سوال جواب ہوں گے، لیکن اس بندے پر جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو قبر کا عذاب نہیں دیں گے، اور پھر محشر والے دن اس کو پلسراج سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، اور اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اس کے بعد وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 5 انعام ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ نماز اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات اپنے پاس بلا کر تحفہ دیا تھا،
یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے اپنے نبی کو اس امت کے لیے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ میں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ کروں گا، مصیبتوں اور دکھوں سے نجات عطا فرماؤں گا۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نیت کر لو کہ آج کے بعد ہم نے نماز کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے کہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتوں اور دکھوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں لے کر آئیں گے۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کا وظیفہ آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ نماز والا درود شریف پڑھیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، اس کی آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیں گے، مصیبتوں اور دکھوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایک بات، نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے، نماز کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔